सबसे पहले वो ज़ैगम अब्बास को गोली मारते हैं, उसके बाद ज़ैगम की जो वालिदा उसको मारते हैं, उसके बाद लाइबा का कत्ल कर देते हैं। अब ये कत्ल जो है, 3 कत्ल जो हुए हैं ये लाइबा के घर में, उनको घर में बुला कर हुए हैं। जो मौलाना साहब आपके निकाह पढ़ाते हैं, लड़की से भी पूछते हैं, लड़के से भी पूछते हैं, उसके पूछने का मकसद क्या है, आज तक आप लोगों को इसके मकसद का नहीं पता चला। ये मकसद उसकी रजामंदी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसकी रजामंदी लेनी है कि आपको ये बंदा कबूल है या नहीं है। बच्चे और बच्चियों के रिश्तों के मामले में आप कभी भी अपनी मर्जी को ना थोपे। ये जो खातून है, जो लाइबा की वालिदा है, जिसने ये सारा प्लान किया, वो भी उसके वालिद के साथ लव मैरिज के साथ ही उसकी शादी हुई है। और जब तुम्हें गैरत का इतना ही तकाजा था तो तुम अपनी शादी जो है तुमने लव मैरिज से शादी क्यों की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें साफ़ दुनिया न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अबू ज़म। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें लाइबा और ज़ैगम अब्बास की लव स्टोरी का बताया जा रहा है। ये वाक़या जो है गुजरावाला में पेश आया और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इस तरीके से पेश आया कि लाइबा और ज़ैगम अब्बास लव मैरिज करते हैं और उसके घर वाले जो हैं वो उनका जो है वो मर्डर करते हैं। ये वाक़या कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ और किस तरह इसको प्लान किया गया और किस तरीके से इनका मर्डर हुआ, उसकी हम थोड़ी सी आपको तफसील बताते हैं। ज़ैगम अब्बास और लाइबा, इनकी जो लव स्टोरी थी वो तकरीबन 4 साल कबल ये आपस में टेलीफोन के ज़रिए आपस में राब्ते में थे और ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। इस बात का इल्म लाइबा और ज़ैगम अब्बास के घर वालों दोनों को ही इल्म था कि ये दोनों आपस में लव करते हैं और ये शादी करना चाहते हैं। मुतअद्दिद बार लाइबा और ज़ैगम अब्बास की जो वालिदा हैं ये आपस में सहेलियाँ थी और ये मुतअद्दिद बार आपस में इस बात की डिस्कस भी करते रहे कि लाइबा और ज़ैगम अब्बास एक दूसरे को चाहते हैं और हम इनकी शादी करेंगे। ये बात लाइबा की वालिदा और ज़ैगम अब्बास के वालिदा जो है उनके इल्म में थी। वाक़या कुछ इस तरह से होता है कि लाइबा के घर वाले जो हैं लाइबा के ऊपर रोज़ बरोज़ तशद्दुद करते हैं, उससे मोबाइल छीन लेते हैं और उसके ऊपर ये कंडीशन लगाते हैं कि तुम ज़ैगम अब्बास से बात मत करो, हम लोग उधर शादी नहीं करते। ये तशद्दुद का सिलसिला जब जारी रहता है तो ज़ैगम अब्बास के जो घर वाले हैं वो भी उसके साथ स्टैंड लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ज़ैगम अब्बास ये कहता है कि मैं एक लड़का हूँ और वो एक लड़की होकर वो इस कदर जो है वो मेरे साथ उसका लव है और इस कदर वो स्टैंड लेती है कि मैंने इसके साथ शादी करनी है, तो मैं एक मर्द हूँ और मेरे घर वालों को भी साथ स्टैंड होना पड़ेगा और होना चाहिए। इसी बात पर दोनों का टेलीफोनिक को रब्ता होता है और लाइबा के घर वाले उसी रात उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। वो सारी रात जो है वो सीढ़ियों पर बैठी रहती है। उसकी वालिदा जो है फिर उसको फोर्स करती है लाइबा की कि तुम घर से निकल जाओ, अगर तुम्हारा यही चाल चलन रहे और तुमने ज़ैगम अब्बास से रब्ता रखा तो हम तुम्हें घर में नहीं रखेंगे। अगले रोज़ क्या होता है कि लाइबा, ज़ैगम अब्बास की वालिदा और कुछ रिलेटिव वो जाते हैं कोर्ट में और कोर्ट में जाकर वो निकाह कर लेते हैं। निकाह करने के 4 दिन के बाद लाइबा की जो वालिदा है वो फ़ोन करती है ज़ैगम अब्बास की वालिदा को कि तुमने ये अच्छा नहीं किया और तुमने इनका निकाह करवा दिया है और इसका अंजाम ठीक नहीं है, तुमने गलत किया है, तुमने मेरे मान को तोड़ दिया है। जिस पर ज़ैगम अब्बास की वालिदा उसको कहती है कि बयान तो तुम्हारे भी यही थे कि अगर इनकी शादी हो गई तो तुम इसको मेरे दरवाज़े पे नहीं लेके आओगी, इसको घर वापस नहीं लेके आओगी। मैं इसी बात पर कायम हूँ और मैंने लाइबा को अपने घर में रख लिया है और मैं इसको तुम्हारे घर में वापस नहीं भिजवा रही। ये बात 18 दिन चलती है। 18 दिन ये नई नवेली जो दुल्हन है और जो ज़ैगम अब्बास है ये बहुत हंसी खुशी से अपने घर में रहते हैं। 18 दिन गुजर जाने के बाद इनका आपस में टेलीफोनिक रब्ता होता है लाइबा की वालिदा और ज़ैगम अब्बास की वालिदा के साथ कि हम लोग जो हैं अब जो होना था वो हो चुका, आप हमारे घर आएँ, हम मेहमान बुला रहे हैं और वहाँ पे हम लोग आपस में इकट्ठे होकर सुलह करते हैं और आने वाली जो ज़िंदगी है ताकि ज़ैगम अब्बास भी हमारे घर में आ सके और लाइबा भी हमारे घर में आ सके।
اس بات پر زیغم عباس کی والدہ جو ہے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، لیکن اس کے بعد وہ مان جاتے ہیں اور لائبہ کو بھی فورس کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ گھر آئیں اور آ کر ہم لوگ آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ جب یہ بات طے ہو جاتی ہے تو لائبہ کی جو والدہ ہے ان سے رابطہ تھا، اور زیغم عباس کی والدہ جو لائبہ اور جو زیغم عباس، یہ تینوں لائبہ کے گھر چلے جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں۔ وہاں پر نہ تو کوئی مہمان ہے اور نہ ہی کچھ اس طرح کا ان کو سینیریو نظر آتا ہے کہ یہاں پر کچھ اس طرح کا معاملہ ہے جو کہ ہمیں صلح کے لیے بلایا گیا ہے۔ اسی پر جو زیغم عباس کی جو والدہ ہے، اس کی بڑی جو بہن ہے اس کی زیغم عباس کی، وہ اپنی والدہ کو فون کرتی ہے، اور فون پہ جب وہ زیغم عباس کی والدہ اپنی بڑی بیٹی کو بتاتی ہے کہ مجھے یہاں پہ حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے اور مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، جس پر اس کی بیٹی اس کو کہتی ہے کہ ماں جی فون جو ہے آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، فون کو بند نہ کریں، میں آپ کی بات سنتی ہوں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ 2-4-6 لوگ آ جاتے ہیں اور وہ آ کے ان کے اوپر گن پوائنٹ جو ہے وہ ان کے اوپر گنے جو ہیں وہ ان کی جو گنز ہوتی ہیں وہ ان کو تان لیتے ہیں۔ اسی پر وہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے اوپر گنز تان لی ہیں، ان جو آپ کی جو گنز ہیں ان کو پیچھے کریں۔ اور اتنے میں کیا ہے کہ جو ان کی جو بڑی بیٹی جو کہ ٹیلی فونک رابطے میں تھی، اس کو فائر کی آواز آتی ہے۔ جب فائر ہوتا ہے تو جو زیغم عباس کی جو والدہ ہے وہ ان سے منت سماج کر رہی ہے، ان سے التجا کر رہی ہے کہ تم میرے بیٹے کو مت مارو، میرے بیٹے کو مت مارو۔ اتنے میں وہ اس کے بازو پہ گولی لگتی ہے، زیغم عباس کی جو والدہ ہیں اس کے بازو پر گولی لگتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرا بازو گیا، اور اس میں چیخ و پکار شروع ہو جاتا ہے، جس پر زیغم عباس کی جو والدہ ہے اس کو، اور سب سے پہلے زیغم عباس کو فائر مارے گئے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی والدہ کو، اور اس کے بعد لائبہ کو اپنے گھر میں بلا کر ان لوگوں نے جو لائبہ کے گھر والے تھے انہوں نے پلان کیا اور ان کو وہاں پہ اپنے گھر میں ان کا مرڈر کر دیا۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ پولیس میں جاتا ہے، تفتیش ہوتی ہے، تو اس میں کچھ جو لائبہ کے جو کزن ہیں وہ بھی گرفتار ہیں، اور بھی کچھ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور جو زیغم عباس کے جو گھر والے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ وہاں پہ ایک نہیں، 1 سے 3-4 لوگ تھے جو وہاں پہ آئے، جن کے ہاتھوں میں پسٹل تھے، گنے تھی، اور انہوں نے ان گن سے فائر کر کے ان کو وہاں پہ قتل کیا۔ ناظرین، یہ سارا واقعہ آپ کو تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کا پس منظر تو ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن جو سانحہ ہوا اس کے لیے ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی۔ اس قدر جو سفاکی ہے، جو ہماری معاشرے کی ایک قبیح حرکت ہے، وہ آہستہ آہستہ ایک زہر کی طرح ہمارے معاشرے میں کیوں انجیکٹ کرتی جا رہی ہے، اور ہم اس بات کو یکسر کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو ہم ایکٹ کرنے والے ہیں کیا ہم بھی اس میں کبھی انوالو تھے۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، یہ جو خاتون ہے، جو لائبہ کی والدہ ہے جس نے یہ سارا پلان کیا، وہ بھی اس کے والد کے ساتھ لو میرج کے ساتھ ہی اس کی شادی ہوئی ہے، اور جب تمہیں غیرت کا اتنا ہی تقاضا تھا تو تم اپنی شادی جو ہے تم نے لو میرج سے شادی کیوں کی۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں غلط کانسیپٹ ہے، لو میرج، ہم اس کو بہت غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے ہم لو میرج کو بہت برا کہتے ہیں۔ آپ لوگ اسلام کو اسٹڈی کریں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامک ہسٹری ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ آپ لوگ جب قبول کا کہلواتے ہیں، جو مولانا صاحب آپ کے نکاح پڑھاتے ہیں، لڑکی سے بھی پوچھتے ہیں، لڑکے سے بھی پوچھتے ہیں، اس کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ آج تک آپ لوگوں کو اس کے مقصد کا نہیں پتا چلا۔ یہ مقصد اس کی رضامندی ہے۔ فرسٹ آف آل آپ نے اس کی رضامندی لینی ہے کہ آپ کو یہ بندہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس وقت جہاں پہ آپ نے 20 لاکھ یا 50 لاکھ روپے لگا کے وہاں پہ جہیز کا سارا سامان بنایا ہوا ہوتا ہے، لوگوں مہمانوں کے لیے کھانا بنایا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر وہ لڑکی انکار کر دے تو شرعی طور پر وہ اس کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ کائنڈ فار یور انفارمیشن، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو ایک دائرے میں گھیر کے رکھا ہوا ہے،
اس دائرے کو کھولیں, اس دائرے کو توڑیں, اس خول سے باہر نکلیں اور اپنی مزاج کو اوپر لے کے جائیں, تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ مسلمان ہیں. آپ لوگوں سے لوگ کہتے ہیں آر یو مسلم, آپ کہتے ہیں آئی ایم مسلم. کیسے مسلمان ہیں آپ کہ جس کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لو میرج کا مطلب کیا ہے؟ میری بات غور سے سن لیں. اور کچھ میرے بھائی جو ہمارے پچھلی ویڈیوز کے اوپر بہت غلط کمنٹ بھی کی اس معاملے میں, آپ پہلے بات کو سمجھا کریں. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین سے دور چلی جائے, اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی وہ نافرمانی کرے اور اپنی شادی کے لیے ان کو انکار کرے. ایسی ہرگز بات نہیں ہے. آپ لوگ فورس کرتے ہیں انہیں اس بات کے اوپر کہ وہ اس طرح کا ریئیکٹ کریں. آپ لوگ کیوں نہیں ان سے پوچھتے ان کی رضامندی, جو کہ اسلام نے صراحتاً جائز قرار دیا ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ جس کے اوپر میں آج بھی تمام معاشرے سے, ہمارے تمام جو پاکستانی بھائی ہیں یا جو باہر کے جو لوگ ہیں, جو میں اسپیشلی مسلمانوں کو یہ میں ایڈوائز بھی کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں آپ کبھی بھی اپنی مرضی کو نہ تھوپے اور اپنی مرضی کو یہ نہ کہ میری مرضی کے مطابق ایسا نہیں ہوگا. بھائی ایسے یہ نہیں ہوگا. اسلام لو میرج کا کانسیپٹ جو ہے وہ اسلام نے دیا ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی چوائس دیکھیں, آپ غلط کام نہ کریں, چوائس دیکھیں. اگر بچی جو ہے کسی جگہ پہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو پرائورٹی پہ اس کا نکاح وہاں پہ کروائیں, اور اگر بچہ جو ہے وہ کسی لڑکی کو پسند کر رہا ہے اور وہاں پہ اپنا نکاح کروانا چاہتا ہے تو پرائورٹی پہ وہ کام کریں. وہ جو غلط چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جو انجیکٹ کر چکی ہیں, ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان سید ابو ذر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.